السلام علیکم گریڈ 7۔ آج اس میں نے اسلامیات پڑھنی ہے اور جو ہم نے چیپٹر آج ہم کور کریں گے نا وہ ہاف کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ڈیفیکلٹی نہ ہو کویسچنس فائنڈ کرنے میں، آنسرس ان کی، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو وہی جو چیپٹر ہم نے پہلے کیا تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور پلیز اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو پلیز آپ مجھ سے کنسرن کیا کریں، میں سبجیکٹ ٹیچر ہوں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھا کریں۔ ویسے تو سارے کے سارے آپ لوگوں کے آنسرز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ٹیکسٹ بک کے اندر اور بہت واضح طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو آپ لوگ پوچھ لیا کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ خود فائنڈ کریں گے تو یہ آپ لوگوں کی ہیبٹ بن جائے گی اور آپ لوگوں کو ایگزامینیشن میں بھی بہت ہیلپ فل ہوگا۔ تو میں چیپٹر اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ ہم نے ہاف پورا پیج پڑھنا ہے۔ اوکے، میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں یہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا، جہاں پر نبیوں پر ایمان کا ذکر کیا تھا کہ نبیوں پر ایمان لانا بھی لازمی ہے اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم رکھیں گے تو ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر چلیں گے تو ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے دونوں میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور ہم جو ہے نا بھٹکی ہوئی رات پر نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد ہے ہم نے یہاں سے جو اینڈ ہے نا وہاں سے ہم نے جو ہے نا کنٹینیو کرنا ہے۔ ان تمام انبیاءوں اور رسولوں میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم رسولوں میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کفار کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے۔ البتہ ان کی لائی ہوئی شریعت میں بہت سی تعریفات ہو چکی ہیں۔ اب قابل عمل شریعت صرف وہی ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے کافی جو ہیں نبی گزرے ہیں جن کی ہر کسی کی اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا شریعت ہے، لیکن جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہی پر قرآن مجید نازل ہوا تھا اور وہی ہمارے آخری نبی ہیں اور حدیث نبوی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اور یہ چیز حدیث نبوی سے بھی واضح ہو چکی ہے۔ یہ شریعت کامل ترین ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ جو شریعت ہے ان کی جو ہے نا بہت ہی افضل ترین ہے اور یہ قیامت تک چلنی ہے اور ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ میں سلائیڈ چینج کر لوں، ہاں اب ہم یہاں پر ہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، اور یہ شریعت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی سے شروع ہوا ہے، حضرت آدم سے شروع ہو کر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہو گیا ہے ان کا۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ چیز واضح ہے کہ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہاں کسی نے آنا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان کا منکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے اس کا جو ہے نا منکر مطلب کہ اس کی اپوزیشن کر رہا ہے، اس کے مخالف جا رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے۔ اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وشگاف الفاظ میں کچھ یوں کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس چیز کی تعلیمات دی گئی ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آنے، اور اس کی وضاحت قرآن مجید نے بھی کی ہے جس کا ترجمہ ہے: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی نبوت کے مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنی کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور وہی آخر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف رکھتے ہیں، مطلب انہیں ہر چیز کی معلومات ہے، ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے عقیدہ نبوت کے تقاضے کیا ہیں۔ تقاضے مطلب کیا، ان کے تقاضے آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ طریقے کیا ہیں عقیدہ نبوت کے تقاضے، تو اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے، اور یہ کویسچن بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہے جس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لکھا ہوا ہے، اوپر ہی لکھا ہوا ہے۔ کافی آنسرس تو آپ کی ہیڈنگز جو آپ کی دی ہوتی ہیں وہاں پر ہی آپ کے آنسرس موجود ہوتے ہیں۔ عقیدہ نبوت کے تقاضے، کیا تقاضے ہیں؟
کیا شریعیں ہیں۔ عقیدہ نبوت کے بہت سے تقاضے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی برگزیدہ ہستیاں مانا جائے اور ان میں سے کوئی تفریق نہ کی جائے۔ جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی ہدایتوں پر ہمیں چلنا چاہیے اور اس میں کوئی تفریق مطلب کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ جو جیسی دی ہوئی ہیں ان کو اسی حساب سے چلانا چاہیے۔ تمام انبیاء اور رسول چونکہ اپنی قوم کی بہترین شخصیات اور معصوم تھے، تمام جو بھی ہمارے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں وہ ان کی جو شخصیت ہے وہ بہترین تھی اور وہ معصوم تھے، ہر گناہ سے پاک تھے، لہٰذا ان کا تذکرہ نہایت عظم و احترام سے کیا جائے، ان کا ذکر، ان کی بات بہت احترام طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، ان کی صداقت، دیانتداری اور حقانیت کا اعتراف کیا جائے، ان کی جو ہے باتیں، ان کی جو گواہیاں ہیں اور ان کی جو صحیح باتیں ہیں اور ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی گئی ہوتی ہیں، وہ آگے اس کو پریچ کرتے ہیں تو وہ بالکل ہی صحیح ہوتی ہیں، ان پر ہمیں چلنا چاہیے، ان پر ان کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کا کسی طریقے سے اعتراف نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے نا ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنس پر چلنا چاہیے۔ حضرت محمد کے نام کے ساتھ درود پڑھا جائے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر اور نام لیا جائے تو ہمیں درود پڑھنا لازمی ہے ہمارے لیے۔ دوسرے انبیاء اور رسولوں کی بے ادبی سے بچا جائے اور ان کی بے ادبی مطلب انہیں کسی ایسے الفاظ سے نہیں بولا جائے جس سے ان کا جو ہے نا ادب کم ہو جائے، بلکہ ان کو بہت اچھے الفاظوں میں یاد کیا جائے، ان کا ذکر ہو تو، اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے اور ان کی شان میں اور ان کی کسی ایسی بات میں کوئی گستاخی نہ ہو، نہ ہی ان کی کوئی شان میں کوئی ایسی بات کی جائے، ان کے ذکر پر کوئی ایسی بات کی جائے جو بالکل غلط ہو، جو بے ادبی میں شامل ہو، جس کو ہم غلط کنسیڈر کرتے ہیں اس کو ہم بے ادبی بولتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نبی کے بارے میں نامناسب بات کرنا کفر ہے، اور کسی بھی ہم نبی کے بارے میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات ذکر کریں گی جو کہ بری ہوگی تو وہ کرنا بھی نامناسب ہوتی ہے، کہ مطلب وہ مناسب طریقے اور مناسب باتوں کے اندر نہیں آتی، نامناسب باتوں کے اندر آتی ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں کو اپنے لیے قابل عمل نمونہ اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے جو نبی اور رسول آئے ان کی زندگی ایک نمایاں ہمارے لیے نمایاں ان کی تصویر ہے، ان کے پر ہدایت پر چلنا، تو اسی لیے ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کی ہدایت پر ہمیں چلنے کی ہدایت اللہ دے، اور ان کی جو زندگی ہے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ان پر نازل کردہ کتابوں اور صفوں پر ایمان ضروری ہے، اور ان کی جو تعلیمات، ان کی جو کتاب تھے، ان کی جو صفوں تھے، ان پر جو ہمیں ایمان لے کر آنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے اور انہیں کسی کا شریک بھی نہیں ٹھہرایا جائے کہ وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے، ان میں سے کسی کو بھی اللہ اور کی اولاد نہ مانا جائے اور نہ ہی ان کو اللہ کی اولاد مانا جائے، یہ تسلیم کیا جائے، یہ بھی بہت بڑا کفر اور گناہ ہے، جیسا کہ یہودی حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ چیز بھی یہ کانسیپٹ ہے جو کہ بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے جو ہے نا نبیوں کو کچھ ایسے طریقے سے نہیں بلایا جائے کہ وہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، یا جو ہے نا جو یہودوں کا کانسیپٹ ہے ایسی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی و رسول مانا جائے، اور ہمیں یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان پر ایمان لازمی ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو ہدایت و رہنمائی کی آخری مکمل، جامع اور محفوظ شریعت مان کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو ان کی تعلیمات دی گئی ہیں، جو انہوں نے جو ہے کتاب میں رہنمائی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ہدایت پر چلیں
ان کی ہدایت پہ چلیں، ان کے جو کتاب ہیں وہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ کے نازل کی گئی کتاب ہے قرآن مجید، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے ہماری دنیا آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ تو یہ جو ہے اس کے پوائنٹس ہیں عقیدہ نبوت کے تقاضے، جن میں جو ہے نا آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس جو ہے نا میں نے سمجھا دیے ہیں، اور یہی جو ہے نا آپ لوگوں کے جو ہے نا اس کی کویسچن کے اندر بھی ہیں، یہ آپ لوگ کویسچنس دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو فرسٹ کویسچن کرنا ہے، سیکنڈ اور تھرڈ۔ فرسٹ اور سیکنڈ تو آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا کیونکہ ہاف چیپٹر تو ہم نے کور کر لیا تھا۔ تو فی الحال آپ لوگ اگر اس کا لکھنے گا آنسر عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو بیان کرنا، تو اس کے ایک دو آپ 4 پوائنٹس لکھ دیجیے گا، باقی اس پر زیادہ جو ہے نا آپ نہیں لکھیے گا، کیونکہ زیادہ آپ تب لکھیے گا جب ہم پورا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔ تھوڑا سا اس کا آپ نے سمرائز کر کے لکھنا ہے، اور انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اتنا چیپٹر پڑھ لیا تو آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا بتانا ہے کہ ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور امت مسلم کے لیے قابل عمل شریعت کون سی ہے۔ اور یہ آپ کا فرسٹ کویسچن تو آپ نے یقیناً کیا ہوگا۔ باقی جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا درج ذیل کے سوالات کے مختصر جوابات کیجیے گا، اور خالی جگہ پر کیجیے گا۔ باقی فی الحال صرف آپ لوگوں نے اتنا ہی کرنا ہے کہ سیکنڈ کویسچن اور تھرڈ کویسچن کا تھوڑا سا سمرائز کر کے اپنے ورڈز میں یا سمجھ کر آپ نے اپنے اون ورڈز میں جو ہے نا لکھنا ہے۔ اس کو آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھیے گا، ڈیٹیل میں ہم تب لکھیں گے جب میں اس کو زیادہ پڑھا دوں گی۔ فی الحال آپ لوگوں نے صرف اتنے ہی پوائنٹس لکھنے ہیں جو عقیدہ نبوت کے تقاضے کے اندر جو پوائنٹس آ رہے ہیں، اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پھر میمورائز بھی ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو پلیز آپ مجھ سے یہ پوچھ لیجیے گا۔ سو دس از آل فار ٹوڈے۔